پاکستان کی معروف فنکارہ حنا دل پذیر نے آخرکار وہ راز کھول دیا جو برسوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ 24 سال کی عمر میں طلاق، ایک بیٹے کی تنہا پرورش اور دوسری شادی کے بارے میں وہ سچ جسے سن کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا واقعی قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا یا انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا۔ اس کہانی میں درد ہے، حوصلہ بھی، اور ایک ماں کی وہ قربانی جسے جان کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ سلسلہ آخر تک ضرور دیکھیے اور ایسی ہی حقیقی اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستانی شوبز کی دنیا میں بہت کم ایسے چہرے ہیں جو پردے پر بھی لوگوں کو ہنسائیں اور حقیقی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے مثال بن جائیں۔ حنا دل پذیر انہی چہروں میں سے ایک ہیں جس نے ابھی ڈرامہ سیریل بلبلے میں ان کا کردار دیکھا۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ حنا نے مذاق کو نئی پہچان دی، اور جس نے قدوسی صاحب کی بیوہ میں ان کی اداکاری دیکھی وہ جانتا ہے کہ حنا صرف ہنسانے والی اداکارہ نہیں بلکہ وہ سنجیدہ، سمجھدار اور مضبوط عورت ہیں۔ لیکن آج جب ہم بات کریں گے اس حنا دل پذیر کی جو کیمرے کے پیچھے ہے، اس حنا کی جو ایک ماں ہے، بیٹی اور ایسی عورت جس نے زندگی کے سب سے کٹھن امتحان کو اکیلے پاس کیا۔ حال ہی میں حنا دل پذیر ایک پوڈ کاسٹ میں مہمان بن کر آئیں۔ وہاں انہوں نے وہ باتیں کی جو شاید آج تک کسی نے ان سے نہیں سنی ہوں گی۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا دروازہ کھولا اور بتایا کہ ان کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ صرف 24 سال کی عمر میں ان کی طلاق ہوئی۔ سوچیں، 24 سال کی وہ عمر جس میں اکثر لوگ ابھی کریئر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ عمر جس میں زندگی کے رنگین خواب دیکھے جاتے ہیں، لیکن حنا کی زندگی میں اس عمر میں ایک بڑا طوفان آ گیا۔ ایک رشتہ جو ساری عمر کا سہارا بنا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن حنا نے یہاں ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری شادی کے خلاف کبھی نہیں تھی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اچھا، سمجھدار اور عزت دینے والا ساتھی مل جائے تو انسان کو دوسرا موقع ضرور دینا چاہیے۔ زندگی رکتی نہیں، لیکن حنا نے آگے یہ بھی کہا کہ شاید یہ میری قسمت میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی اور راستہ لکھا ہوگا۔ حنا دل پذیر نے پوڈ کاسٹ میں ایک بڑی بات کہی جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک گھر اور خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ایک بچے کے لیے ماں باپ دونوں کا سایہ ضروری ہے، لیکن حنا نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دو لوگ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ایک دوسرے کو عزت نہیں دے سکتے، اگر گھر میں سکون نہیں، اگر ہر دن جھگڑا اور تلخی ہے، تو ایسے گھر میں رہنے سے بہتر ہے انسان باہمی احترام کے ساتھ الگ ہو جائے۔ طلاق بری چیز نہیں، بری چیز وہ رشتہ ہے جو سانس لیتے ہوئے انسان کو گھونٹ گھونٹ مار دیتا ہے۔ حنا کا کہنا ہے کہ ہر شخص کی قسمت میں روایتی خاندانی زندگی نہیں لکھی ہوتی۔ کسی کو اللہ 2 شادیوں کی سعادت دیتا ہے، کسی کو ایک، کسی کی قسمت میں تنہا رہ کر بچوں کی پرورش لکھی جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ طلاق کے بعد حنا دل پذیر کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوا۔ وہ ایک سنگل مدر بن گئی، ان کے کاندھوں پر بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری آ گئی۔ سوچیں، ایک طرف شوبز کی دنیا جہاں ہر روز نئی کہانی، نئی شوٹنگ، نئے کردار، اور دوسری طرف گھر جہاں ایک چھوٹے بچے کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے، اسکول، کھانا، بیماری، فیسیں، سب کچھ حنا نے یہ سب اکیلے کیا۔ نہ کوئی شکایت، نہ آگے ہاتھ پھیلائے۔ انہوں نے محنت کی، دن کو سیٹ پر کام کیا، رات کو گھر آ کر ماں کا کردار نبھایا۔ آج ان کا بیٹا بڑا ہو چکا، ان کی کامیابی کے پیچھے حنا کی وہ راتیں ہیں جو جاگ کر گزاری تھیں۔ حنا کی یہ کہانی ہر اس عورت کے لیے جواب ہے جو سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حنا نے ثابت کیا کہ عورت اگر چاہے تو تنہا بھی پورا خاندان سنبھال سکتی ہے۔ پوڈ کاسٹ کے دوران حنا دل پذیر نے سنگل والدین کو مخاطب کرتے ہوئے ایسا مشورہ دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدارا خود ترسی کا شکار مت ہوں، خود ترسی سب سے بڑا زہر ہے۔ جب آپ اپنے آپ پر ترس کھا کر بیٹھ جائیں تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ حالات جیسے بھی ہوں انہیں حوصلے اور وقار کے ساتھ قبول کریں۔ جو نہیں ملا اس کا رونا رونے کی بجائے جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حنا نے کہا کہ میرے پاس بیٹا ہے، میرے پاس میرا کام ہے، عزت ہے، میرے پاس لوگوں کی دعائیں ہیں، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ماضی کے زخموں کو کریدنے کی بجائے حال میں جیے اور مستقبل کے لیے محنت کرے۔ حنا دل پذیر کی یہ باتیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ شوبز کی چمک دمک کے پیچھے بھی اصل زندگیاں بستی ہیں، اصل درد، اصل قربانیاں اور اصل کامیابیاں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو بہت عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لیکن حنا نے اپنی زندگی سے ثابت کیا لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر انسان اپنی عزت اور محبت کے ساتھ جیے تو سب کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ حنا دل پذیر کی زندگی میں ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رشتہ ختم ہو جانا زندگی ختم ہو جانا نہیں۔ دوسرا یہ کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ماں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ قسمت میں جو نہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جو ہے اس کی قدر کریں۔ حنا نے دوسری شادی نہ کر کے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ اس کے خلاف ہے، انہوں نے صرف ثابت کیا کہ اللہ کی رضا ہے، اسی میں سکون ہے۔ آج حنا شوبز کے اس باہمت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں اپنا وقار نہیں کھویا، جنہوں نے ناکامی کو پہچان نہیں بننے دیا بلکہ اسی ناکامی سے سیکھ کر نئی کہانی جنم دی۔ ہم سب کو حنا سے سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں طوفان آئے لیکن کشتی ڈوبے گی تب جب آپ خود اس میں سوراخ کریں گے۔ آپ حنا دل پذیر کی ان باتوں سے کتنا متفق ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کو سنگل والدین کے لیے آسان اور عزت پیدا کرنی چاہیے؟ کیا آپ کے خیال میں حنا نے ٹھیک کیا جو انہوں نے دوسری شادی کا انتظار کرنے کی بجائے اپنی زندگی خود سنواری؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔